اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل نے اہل علم کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا یہ جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں لوگوں کی، انہیں علم والے سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں کیوں دی گئی، عبرت کے طور پر دی گئی۔ ان مثالوں کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ اہل علم جو ہے، علم والے کہا کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علم اتنی عظیم صفت ہے کہ اگر یہ کسی گھٹیا شخص کو بھی مل جاتی ہے، یعنی جس کا زمانے کے اندر کوئی نام نہیں ہوتا، جس کو کوئی منہ لگانا گوارا نہیں کرتا، جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا، جس کو کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، کوئی بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتا، جب اس کے ساتھ بھی علم کی صفت لگ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی لوگوں میں مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اس کا بھی لوگوں کے اندر نام پیدا ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس سے بات کریں نہ کریں، پھر وہ لوگوں سے باتیں کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر لوگ پہلے اس کی بات نہیں سنتے تھے، اب لوگ اس کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ علم کی صفت اس قدر عظیم ہے کہ یہ جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اللہ اسے دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے آخرت میں بھی مقام عطا فرمائے گا۔ دیکھیے نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک کپڑا ہے، ہمارے پاس عموماً ایک رومال ہوتا ہے، ہم اس کو ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، یا چادر ہوتی ہے ہم اس کو لے کر گھومتے ہیں، اگر کہیں گر جائے، کوئی دیکھ لے گری پڑی ہے، جو اس کے اوپر کسی کا پاؤں آ جائے تو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر اسی چادر کو اگر ہم قرآن پاک کا غلاف بنا دیں، قرآن پاک کا کور بنا دیں، لیکن جب یہ کور بن جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کور صرف کور اگر الماری سے نیچے گر جائے تو ہماری عقیدت، ہماری محبت گوارا نہیں کرتی کہ یہ پڑا رہے، بلکہ محبت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں، چوم کر آنکھوں سے لگا کر واپس قرآن پاک والی الماری کے اندر اس کو سجا دیں۔ یار کل تک تو وہ بھی ایک کپڑا تھا، کل تک تو وہ بھی ایک رومال تھا، لیکن نہیں، وہ کل تک تھا، آج اس کو نسبت ہو گئی ہے ایک اعلیٰ چیز سے، آج اس کو نسبت ہو گئی ہے ایک مقدس چیز کے ساتھ۔ جب اس کو ایک مقدس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر اس کا مقام بن گیا، اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ پھر یہ دوسرے کپڑوں سے ممتاز ہو گیا۔ اسی طرح علم اس قدر عظیم صفت ہے، علم اس قدر بہترین صفت ہے کہ یہ جس بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ چاہے زمانے کے اندر لوگوں میں نیچا ہی کیوں نہ دکھنے والا ہو، جب علم کی صفت اس کے ساتھ لگتی ہے، یہ بہترین صفت کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے اندر ممتازیت، اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے اندر مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ دیکھیے علم اس قدر عظیم چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے ہی انتہائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے کر گئے۔ آپ نے بازار میں جا کر اعلان کیا، آپ نے کہا لوگوں تم یہاں کاروبار میں مصروف ہو، جاؤ جا کر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر میراث تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب بات کی جائے نا میراث تقسیم ہو رہی ہے، میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کوئی بھائی مال وہاں پر تقسیم ہو رہا ہوگا، ہے جی، کوئی زمینیں بٹ رہی ہوں گی، کوئی پیسہ بٹ رہا ہوگا، یا کہیں سے کوئی مال غنیمت آیا ہوگا تو وہ تقسیم ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے انسان کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جوہری جو ہوتا ہے نا وہ جوہر کی قدر جانتا ہے۔ سنار سے پوچھو کہ سونا کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کر اعلان کیا لوگوں تم یہاں بازار میں کام کاج میں مصروف ہو، جاؤ جا کر دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ اب وہ دنیا دار لوگ تھے، انہوں نے جلدی جلدی اپنا کام ٹھپ کیا، بھاگے مسجد نبوی میں جا کر دیکھا
کوئی مال نہیں تقسیم ہو رہا، بس اتنی سی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ وہ واپس پلٹ آئے، اب حضرت ابو ہریرہ ان کو راستے میں ملے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تم نے ہمیں یہ کیا کہہ دیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کچھ تو دیکھا ہوگا، کہا کہ ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم دین سکھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جھلے ہو، یہی تو نبی پاک کی میراث ہے جو آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ کہا یہی علم ہی تو ہے جو انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ اس قدر یہ عظیم چیز ہے کہ یہ انبیاء کی میراث ہے، اور جسے نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہے کہ اسے اللہ نے نبیوں کی میراث عطا فرمائی۔ کس قدر یہ عظیم چیز ہے، اور علم کو اختیار کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں پچھلے جمعے میں بھی ان کی ایک علم کے حوالے سے بات عرض کر رہا تھا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نا لوگوں کو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں یہ ولی تھے۔ بعضوں نے یہ کیا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، بڑے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن علماء کا جو جمہور کا موقف یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے لیکن ولی تھے۔ نبی نہیں تھے ولی تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا، آپ سے کہا کہ علم لوگے یا نبوت لوگے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کو اختیار کیا۔ اور ایک اور نبی علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ علم لوگے یا نبوت لوگے؟ انہوں نے کہا مولا تو مجھے علم عطا فرما دے۔ اللہ نے جب انہیں علم عطا فرمایا تو اللہ نے علم کے صدقے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی۔ علم اس قدر عظیم چیز ہے، اور جسے اللہ عطا فرما دے وہ دنیا کے اندر سب لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر گئے۔ آ کر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ حلقے لگے ہوئے ہیں، صحابہ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، ایک حلقہ ادھر لگا ہوا، ایک ادھر لگا ہوا، چند حلقے لگے ہوئے تھے۔ تو کوئی حلقے والے ذکر اللہ کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ حلقے والے کچھ کر رہے تھے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام اس حلقے میں جا کر بیٹھے جس حلقے میں علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور کو کتنی پسند تھی یہ چیزیں، کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ علم اس قدر عظیم چیز ہے، اور آج ہمارا ایک طبقہ ہے جو اس سے بھاگتا ہے، آج ہمارا ایک طبقہ ہے جو علم دین کی طرف نہیں آتا۔ ویسے بڑے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوں گے، اور یاد رکھنا یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر دھوکے بازی چلتی ہے۔ اگر ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے سے دھوکے بازی بھی ختم ہو جائے، دو نمبری بھی ختم ہو جائے۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے پنجاب کے ایک علاقے کے اندر ایک ہاؤسنگ اسکیم چلی تھی، اس کے اندر پلاٹ کاٹے گئے تھے، اور ان کے پلاٹ کی جو ٹوٹل فائلیں تھیں وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار اس کی فائلیں بنی تھیں، لیکن بیچنے والوں نے اس کی 30,000 فائلیں بیچی تھیں۔ 4-5 ہزار صرف اس کی ٹوٹل فائلیں تھیں، یعنی 4-5 ہزار اس کے اندر پلاٹ ٹوٹل بنے تھے کٹنگ کے ذریعے، لیکن اس کی فائلیں انہوں نے 2 نمبری کے ساتھ 30,000 لوگوں کو بیچی، مطلب 25,000 لوگوں کو دھوکہ ہوا، 25,000 لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علم دین کی کمی۔ شریعت آپ سے کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس وقت تک تم نے چیز نہیں خریدنی جب تک چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ اور یہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہاؤسنگ اسکیم بنا دی، اس کا اعلان جاری ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ آئے فائل خریدیں ہم سے، ہم نے جا کر پیسے بھر دیے، ہاں جی پلاٹ ہمارا کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارا پلاٹ نمبر فلاں ہے، لیکن ابھی بتا نہیں سکتے کہ وہ فلاں جو نمبر ہے وہ کون سی جگہ پر ہے۔ یہ قرآن تازی ہوگی، قرآن تازی کے بعد میں تمہیں بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر یا فلاں بلاک کے اندر یا فلاں فیس کے اندر تمہارا یہ پلاٹ نمبر آئے گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جگہ کون سی خریدی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان، اور کئی جگہوں پر ہو رہا ہے، صرف علم دین کی کمی کی وجہ سے۔ اگر ہم شریعت کو فالو کرتے، اگر وہ حضرات جن 25,000 لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق چلتے، علماء سے پوچھ کر، اگر وہ علم دین سیکھ کر اگر وہ عمل کرتے تو آج ان کو دھوکہ نہ ہوتا۔ آج دھوکے کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ ہم علم دین سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کام ناجائز ہے کون سا جائز ہے۔ بینک سے لون لے لیتے ہیں، سود پر پیسہ لیتے ہیں، ساری زندگی اس کو بھگتتے رہ جاتے ہیں، حرام کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو امداد کا نام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے بھلائی کر رہی ہے، ہماری امداد کر رہی ہے، 2% سود لے رہی ہے، اور بھائی ½ ہی کیوں نہ سود ہوتا ہے بھائی، حرام ہوتا ہے۔
یہ تھوڑی ہے کہ تھوڑا حرام ہو جائے زیادہ حرام ناجائز ہو جاتا ہے، نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حرام حرام ہے۔ یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے آج بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جو لوگ علم دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا کے ہر مقام میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک انہیں آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اور علم دین کس قدر برکتیں ہیں سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں میں درجہ نبوت کے زیادہ قریب، یعنی نبیوں کے جو زیادہ قریب تر لوگ ہیں، کہا کہ وہ عالم دین اور مجاہدین ہیں۔ یہ نبیوں کے قریب لوگ، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم دین۔ علماء کو نبیوں کا قریب ترین کہا گیا ہے، اور فرمایا تاکہ علماء انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ مجاہدین انبیاء کرام کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں، تاکہ اس لیے یہ دونوں حضرات انبیاء کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام فرماتے ہیں عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے، اللہ کا امانت دار ہوتا ہے عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بروز قیامت 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے، یعنی جن کو اللہ سفارش کا حق عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے، کہ 3 قسم کے لوگ جو ہے قیامت کے دن سفارش کریں گے لوگوں کی، یعنی لوگوں کو سفارش کے ذریعے جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ کون؟ نمبر 1 فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام، نمبر 2 شہداء، اور نمبر 3 علماء کرام۔ تاکہ جو علماء حق ہوں گے، عالم دین ہوں گے، یہ بھی قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے حدیثوں کے اندر کہ کچھ لوگ جو ہے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ان کا کچھ بن نہیں رہا ہوگا، ایک عالم دین گزریں گے، وہ عالم دین سے کہیں گے حضرت میں نے آپ کو فلاں جگہ پر وضو کرایا تھا، میری بھی سفارش کر دیجیے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عالم دین کہیں گے مولا اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی۔ خدمت کیا تھی؟ وضو کرایا تھا۔ کہے گا مولا اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، اللہ فرمائے گا جا اس کو بھی جنت ملے گا۔ کوئی اور آئے گا کہے گا حضرت میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی خدمت کی تھی، فلاں جگہ پہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العالمین فرمائے گا چل اس کو بھی جنت ملے گا۔ اس قدر علماء کی سفارش مقبول کی جائے گی، اس قدر اس کو قبولیت دی جائے گی۔ تو علم دین ایک انتہائی بڑی چیز ہے۔ اللہ جسے علم دین عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو دین سیکھ رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، جو دین پڑھا رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بھلائی کے حقدار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو دین سیکھنے اور سکھانے کے اندر مشغول کر دیا۔ اس قدر یہ برکت والی چیز ہے، اور لوگ آج ہمارے ہاں لوگ اس سے بہت ہی دور ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے گا، آقا اسلام نے فرمایا کہ تمہارا صبح کے وقت تمہارا علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا، صرف ایک چیپٹر کی بات کی، پوری کتابیں نے کہا کہ تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم دین کی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور یہاں تک حدیثوں کے اندر ہے، فرمایا کہ عابد کا ساری رات عبادت گزار کا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اور عالم کا سوئے رہنا، یہ اس عبادت گزار سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو صرف نام کے علماء ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ علماء ربانیین کی باتیں ہیں، جو علماء حق ہیں ان کی بات ہے، جو حق کی خاطر ڈٹے رہتے ہیں، جو کلمہ الہ حق کو بلند کرنے کے لیے سر قربان کر دیتے ہیں، لیکن حضور کے دین کو نیچے نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ کی شریعت کا سودا نہیں کرتے۔ یہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے، علماء حق کی بات ہو رہی ہے۔ تاکہ عالم حق جو ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز پڑھا کر سو جاتا ہے، فجر کی نماز پھر اٹھ کر پڑھاتا ہے، تاکہ لیکن ایک عبادت گزار ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن عالم کا سونا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم دین صبح تازہ دماغ اٹھے گا اور اٹھ کر لوگوں سے جہالت کو دور کرے گا، اور لوگوں کے علم دین کی باتیں بتا کر ان سے جہالت کو دور کر کے انہیں اللہ کی معرفت کے راستے پر لا کر کھڑا کرے گا۔ یہ عالم دین کی برکت ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں علم دین سے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کی بڑی عمر ہو گئی ہے، اب عالم نہیں بن سکتا، وہ عالم نہیں بن سکتا، اس کی بڑی عمر ہو گئی ہے، لیکن علم دین سیکھنے کی عمر تو ختم نہیں ہوئی نا۔ آپ عالم نہیں بن سکتے، علم تو سیکھ سکتے ہیں نا، علم کے حلقوں میں شرکت تو کر سکتے ہیں، علم کے حلقوں میں آ کر بیٹھ تو سکتے ہیں نا، علم تو سیکھ سکتے ہیں۔ تو علم دین
چیزوں سے تعلق، نماز کا علم سیکھنا یہ علم دین ہے، وضو کا علم سیکھنا یہ علم دین ہے، حلال کمائی کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ علم دین ہے، حرام سے بچنے کا علم سیکھنا یہ علم دین ہے، منجیات مہلکات کو پڑھنا اس پر عمل کرنا یہ علم دین ہے، خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا یہ علم دین ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں شریعت کو پڑھنا یہ علم دین ہے، بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے علم پڑھنا یہ علم دین ہے۔ کتنی ساری چیزیں جو علم دین سے تعلق رکھتی ہیں، ہم سیکھیں تو صحیح یار، سیکھنے والے تو بنے، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسے ہم کو برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے نیت کیجیے، میں آپ سے آخر میں ایک بات پھر کہوں گا کہ آپ اگر خود عالم نہیں بن سکے تو اپنے بچے کو کم از کم عالم دین ضرور بنائیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پہلے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے لیکن اب کی مجھے نہیں پتا، پہلے لوگ کہتے تھے یار اگر بچہ عالم بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، کہتے تھے نا بھائی مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں، ادھر سے کہنا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، ادھر سے کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کا شکر ہے مولوی کھاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بغیر مشقت کے انہیں کھانا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ بغیر مشقت کے انہیں پینا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ بغیر مشقت کے انہیں آسائشیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اسی عالم دین کو ملتی ہیں جو علم کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔